حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اسی ایک صورت پر ہی غور کر لینا تو ان کے لیے زندگی گزارنے میں، رب کو راضی کرنے میں، اعمال حاصل کرنے میں یہ ایک صورت ہی بہت کافی ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ تدبر کریں، اس میں غور کریں۔ اور دوسرے مقام پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورہ مبارکہ کے بارے میں بہت ہی بڑی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر باقی قرآن مجید نہ بھی نازل ہوتا تو یہ ایک سورت ہی انسانیت کی ہدایت کے لیے بہت کافی تھی۔ لیکن بات پھر وہی ہے، شرط پھر وہی ہے کہ اس شخص کے لیے جو تدبر کرے، جو غور کرے۔ یوں سمجھ لیں کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ عصر ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس کا معنی بھی جانتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے ترجمے سے بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بڑی منفرد عادت تھی کہ وہ جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، سلام لیتے تھے، اور جدا ہونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ سورہ مقدسہ انسان کو اس کا سارا مقصد، دین کا سارا خلاصہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف جانے کے تمام اسباب کو نہایت مختصر کر کے سکھا دیتی ہے۔ لیکن وہی بات حضرت امام شافعی والی، اگر لوگ تدبر کریں تو، اگر لوگ اس پر غور کریں تو، اگر اس کے مفاہیم پر تھوڑی دیر کے لیے اپنی نظریں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور حصول فیض کے لیے، قرآن پاک کے فیض کے لیے اگر اپنی نظریں اس کی طرف کامل کریں تو تدبر شرط ہے، ورنہ پھر سالوں بیت جاتے ہیں تقریریں کرتے، واز کرتے۔ لیکن جس نے سیکھنا ہے نا، علم و بس کری او یار ایک کوئی عرف تینوں درکار۔ اگر تو کسی شخص نے سیکھنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے، حصول فیض کرنا ہے، اپنے لیے نصیحت کا حصول کرنا ہے، تو یہ سورہ مبارکہ کافی۔ انداز دیکھیے، ارشاد فرمایا والعصر، رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہو۔ اللہ کو بھی قسم اٹھانے کی ضرورت ہے، مالک کریم کو بھی کیا حاجت ہے کہ وہ قسم اٹھائے، لیکن تاکید کر کے بات ذہن میں اتارنے کے لیے۔ انسان کا مزاج ہوتا ہے نا، جس بات پہ قسم اٹھائی جائے اس کو انسان سمجھتا ہے زیادہ پکی ہے، تو طبع انسانی کے مطابق بات کی، فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہو۔ انسان کو پیدا کرنے والا رب قسم اٹھا کے انسان کی ایک بات کرتا ہے، والعصر، مجھے قسم ہو زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان کو پیدا کرنے والا رب فرماتا ہے بے شک انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں۔ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بڑا سیٹ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کامیاب، یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن پیدا کرنے والا رب، انسان کو بنانے والا، اس کو جاننے والا رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہو یہ نقصان میں ہے۔ اور خسارہ، اس خسارے کو نہیں کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں نے کاروبار کیا تھا تو نفع نہیں ہوا، نقصان ہوا۔ خسارہ اس خسارے کو کہتے ہیں جو اصل مال بھی ضائع ہو جائے، راس المال بھی ضائع ہو جائے تو کہتے ہیں خسارہ ہوا ہے۔ یعنی اس کے پاس جو تھا اس میں بھی یہ خسارے میں کیا؟ یا اللہ سارے خسارے میں ہے؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا، جن میں 4 صفتیں پائی جائیں وہ نہیں خسارے میں۔ ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ الا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جن کا ایمان مضبوط ہو، جن کا عقیدہ ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اسی کی تقدیر کا غلبہ ہے، رب کریم ذرے ذرے کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے یہی حال میرے لیے بہتر ہے۔ انسان محنت پوری کرے، نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دے، اسباب سارے جمع کرے، بھروسہ اپنے اللہ تعالیٰ پہ کرے، عقائد کے لحاظ سے پختہ ہو، اور پھر اس کا عقیدہ ہو
کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کائنات میں سب سے عرفہ والا، عظمتوں والے، شانوں والے، بلندیوں والے، رفتوں والے، کائنات کے امام، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، فرشتوں کے امام، محبوب مطلق اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی. نظریاتی پختگی حاصل ہو، عقائد پختہ ہو، ایمان میں عقائد پوری طرح داخل ہے، عقائد اہل سنت کا پابند ہو بندہ. پھر ایک اور بنیادی عقیدہ ہے، اسی ضمن میں سارے عقائد آ جاتے ہیں. فرشتوں پر بھی ایمان ہو، اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان ہو، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہو. لیکن ایک بنیادی عقیدہ جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے، اس پر انسان کا ایمان ہونا بڑا ہی ضروری ہے. اگر آخرت پر ایمان کمزور ہو جائے تو دنیا میں جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں یہ سارے کمزور ہو جائیں. یہ جو لوگ ڈپریشن میں، ٹینشن میں، انزائٹی میں چلے جاتے ہیں اور ایک بات بار بار کرتے ہیں کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر بڑی ہی کوشش کے بعد میں ہی ناکام کیوں رہ گیا، تو انہیں بتایا جائے گا کہ کامیابی پتہ کیا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون. جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے. کامیاب وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب جنت بنایا ہے. جو جنتی ہیں وہ کامیاب ہیں. جس کو اپنی آخرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فکر سلیم دی ہے، راہ ہدایت دی ہے، اعمال حسنہ پر استقامت دی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں محنت اپنی آخرت کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہا ہوں، جد و جہد میری اپنی قبر کے لیے، حشر کے لیے، آخرت کے لیے. آخرت پر جس بندے کی توجہ ہے وہ بندہ کامیاب ہے. اس لیے دنیا میں اگر دنیاوی طور پر کوئی ناکامی آ بھی جائے تو کوئی اتنی بڑی ناکامی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی. تو عقائد مضبوط ہوں، اور پھر عقائد اہل سنت کی پابندی اس کے پاس موجود ہو، نہ رفس کی طرف اس کا رجحان ہو، نہ خارجیت کی طرف اس کا رجحان ہو، اس کے نظریات ستھرے ہوں، اجلے ہوں، خوبصورت ہوں. وہ رسول پاک کی ذات گرامی کی پوری غلامی کرنے والا وہ شخص، تو اس کے نظریات اعلیٰ ہوں. اور اس کے بعد وعامل الصالحات، نیک اعمال کرے، اپنی زندگی میں اعمال حسنہ پر توجہ دے. ہم سب لوگوں کو الا ماشاءاللہ آج کل فیمس ہونے کا شوق لگ گیا ہے، مشہور ہونا چاہتے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل کا تو یہ حال ہے الا ماشاءاللہ کہ وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں گے، انہیں فیمس ہونا ہے. بعض اوقات بعض لوگوں کو دیکھ کر ان کا لباس، ان کا حلیہ اتنا خوبصورت اور چہرہ اتنا نرالا، لیکن وہ اپنی شہرت کے لیے جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ اتنی خطرناک کہ وہ جو ایک تو ہے اسلامی وزاداری، ایک ہے کہ انسان کی کرامت، بحیثیت انسان بھی فضیلت رکھتا ہے، اس پر بھی وہ چیز پوری نہیں اترتی. لیکن ہمیں شہرت چاہیے، کسی بھی طریقے سے لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں، وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، وہ لائیو ہوتے ہیں، وہ ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کی شہرت زیادہ ہو، ذرا میری فوٹو آ جائے، ذرا 30 سیکنڈ کی ویڈیو آ جائے تو ٹھیک ہے، شہرت ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اور پھر ایک اور طلب، وہ طلب انسانی ضرورت بھی ہے. ایک طلب ہوتی ہے مجھ سے پیار کیا جائے، میں چاہا جاؤں. یہ تو انسان گھر کی چار دیواری کے اندر بھی چاہتا ہے اور زمانے میں بھی چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کی جائے، تو کی جائے گی، کوئی مشکل کام نہیں. شہرت بھی ہو جائے گی اور محبت والی ہو جائے گی اور وقار والی ہو جائے گی. اللہ نے طریقہ بتایا ہے قرآن مجید میں، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا. آپ پیارے ہو جائیں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ میں اللہ کا نافرمان رہوں اور لوگ میرے فرما بردار رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے نا میرے عزیز. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، جب تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا، تو پھر جس نے تیری فرما برداری کرنی ہوتی ہے وہ تیری نافرمانی کرتا ہے.
یہ جو شکایت کرتے ہیں نا، ایک باریک پہلو کی طرف توجہ کرا رہا ہوں، سب لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ بیٹا تو جناب نوح کا بھی نافرمان نکل آیا علیہ السلام، سب تو ایسے نہیں ہوتے۔ لیکن میں اپنے اور اپنے بعض دوستوں کی تربیت کے لیے بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں میری اولاد بھی نافرمان ہو گئی اور شاگرد بھی نافرمان ہو گئے اور جن کو میرے ماتحت بات ماننا چاہیے تھی وہ بھی نافرمان ہو گئے، تو ایک باریک بات پر غور کریں۔ کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب تو اللہ کا نافرمان ہے تو پھر جنہوں نے تیری فرما برداری کرنی تھی وہ تیرے نافرمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے، آپ کا گھوڑا ہمیشہ آپ کو سواری کراتا تھا، سفر کرتا تھا، لیکن اس نے آج کچھ ضد کی، کچھ تکلیف پہنچائی تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نیچے اترے، توبہ کے نفل پڑھے، رو پڑے۔ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے لگتا ہے آج مجھ سے میرے رب کی کوئی نافرمانی ہو گئی، اس لیے کہ یہ ہمیشہ میرا فرما بردار رہتا تھا، آج جو اس نے ضد کی ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت کار فرمان۔ لیکن ہم تو چونکہ بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یاد نہیں کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، اور ساری زندگی کی تکلیف تو کبھی کسی کو نہیں دی، میں تو بڑا ہی اچھا تھا، یہ بچے پتہ نہیں کس پہ چلے گئے۔ نہیں بھائی، آپ اپنے حق میں دلائل دینے کی بجائے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، اس کے حضور حاضری دیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو جھکائیں اور دیکھیں کہ کہاں آپ سے غلطی رہ گئی ہے اللہ کی نافرمانی میں۔ جو ہم کسی طرف چلے جاتے ہیں نا، جی میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی، آپ کی تربیت ٹھیک ہے، آپ نے رزق حلال کمایا وہ ٹھیک ہے، لیکن کسی جگہ آپ نے رب کی نافرمانی کی جس کا نتیجہ اس صورت میں سامنے آیا۔ میں کہہ چکا ہوں سب کے لیے نہیں، لیکن میری طرح کے گناہگاروں کو بہرحال اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس پر توجہ کریں۔ تو فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیا۔ اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی، دو صفتیں اور بھی پیدا کریں۔ یہ دو باتیں ان کی اپنی ذات تک تھیں، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو باتیں ان کے اپنے لیے تھی۔ اب وہ سوسائٹی کو کیا دیں؟ دو کام معاشرے کے لیے بھی کریں، وتواصوا بالحق، حق بات کی نصیحت کریں وہ معاشرے میں، خیر کی بات کی نصیحت کریں، وائرل باتیں نہ کریں۔ کہ آج کل یہ موضوع چل رہا ہے تو ذرا میں اس پر بولوں گا تو کچھ ویوز میرے بھی بڑھ جائیں گے، وائرل باتیں نہیں کریں۔ وتواصوا بالحق، وہ حق بات کی نصیحت کریں، کلمہ حق کہیں اور حکمت کے ساتھ کہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دانائی کے ساتھ کہیں، لوگوں کو سمجھانے کی نیت سے کہیں، کلمہ حق ان کی زبان پر آئے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، پھر آپ لوگوں کو امر بالمعروف کریں، پھر نہی عن المنکر کہیں، اور وہ بھی بندہ دیکھ کے نہیں۔ اگر امیر آدمی غلطی کر رہا ہے تو پھر آپ خاموش ہیں، اور کسی غریب کو کرتے دیکھ لیا ہے تو آپ نے دینی حکمت کو بھی پیش نظر نہیں رکھا اور اسے رسوائی کر دیا ہے، آپ نے اسے سخت ترین تکلیف سے گزار دیا ہے۔ حق بات کی نصیحت کریں، اور جو لوگ حق بات کہتے ہیں نا ان پر تکلیف بھی آتی ہے، تکلیف آتی ہی ہمیشہ حق کہنے والوں پر۔ تو چونکہ میدان لگایا ہے، اب حق میں نکلے ہو، اب تم نے سفر شروع کیا ہے تو بھائی پیروں پہ چھالے تو پڑیں گے، سفر کرو گے تو تھکاوٹ تو ہوگی، کوئی رستہ طے کرو گے تو گرد تو پڑے گی، اگر کسی سمت تیز دوڑو گے تو مخالف سمت سے ہوا تو تیز آئے گی۔ اب وہاں گھبرانا نہیں، کمزور نہیں پڑنا، تھکی باتیں نہیں کرنی۔ اب ایسا نہ ہو کہ تم نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ چار صفات پیدا کریں تو خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ ایک تو ایمان، اس کے بعد اعمال صالح، اور پھر حق بات کی وصیت، لوگوں کو حق کا سبق۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نے ہمارا تو دوست ہی کوئی نہیں جوڑا۔
جو کہ ہم سمجھاتے تھے، قائل کرتے تھے، تو ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانوں اپنا جو مجھے سمجھائے ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے اور سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے۔ جو سمجھاتے تھے، قائل کرتے تھے، وہ تمہیں اچھے نہیں لگتے تھے۔ یہ مجھے ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے، اس کو دشمن جانوں اپنا جو مجھے سمجھائے ہے۔ تو سمجھاتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، تو نے خیر کی بات کر دی لہذا مجھے اچھا۔ ہم تربیت کے میدان میں اور بالخصوص اپنے حق میں سچی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، قرآن کہتا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حق کی تاکید کرتا ہے، کلمہ خیر ادا کرتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے حق، اگرچہ وہ کسی کے لیے وقتی طور پر تکلیف کا باعث ہو، لوگ سمجھے کہ تکلیف ہوئی ہے، لیکن وہ تو کلمہ حق ہے۔ اور پھر یہ مت سمجھے کہ آپ حق کے راستے پہ چل رہے ہیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ساری دنیا آپ کی تائید ہی کرے گی۔ بڑے لوگ تائید کرتے ہیں، پیار کرنے والوں کی بھی تعداد گنی کوئی نہیں جا سکتی، انہیں بھی شمار کیا جا سکتا نہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کل دنیا ہی آپ کی تعریف کرے۔ ایک بات ہمیں بڑا پریشان کرتی ہے، مجھ پر فلانا تنقید کر رہا ہے، تو کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ ہمت ہونی چاہیے تنقید سننے کی۔ ساری زندگی ہم اپنے بچوں کو پیس کے رکھ دیتے ہیں کہ پتر فلانا کام نہ کریں لوگ کی آکھن گے، تو وہ نہیں کرتا تو پھر لوگ ولی مان لیتے ہیں بچے کو۔ کبھی اپنے بچوں کو اس اذیت سے نہ گزارنا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہاں انہیں کہنا پتر وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو، وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو۔ انہیں سمجھانا کہ بیٹا یہ کام نہ کرنا، اس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، لیکن آپ انہیں اس پریشر میں نہ لائیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ لوگوں کے سامنے اپنا آپ کلیئر کرنا چاہتے، ہاں یہ حضور نے ضرور فرمایا ہے کہ تہمت والی جگہ سے بچو، بلا وجہ ایسا کام نہ کرو جس پر تمہارے لیے بحث کا دروازہ کھلے۔ باقی ساری زندگی لوگوں کو وضاحتیں نہ دیں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو صاف رکھیں، ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو سرخرو کریں، تاکید حق کریں۔ سنیں جو کہنے لگا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت کلیم نے عرض کی، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرا ذکر صرف خیر کے ساتھ ہی کریں، برائی کے ساتھ نہ کریں، چونکہ میں بانٹتا ہی خیر ہوں، میں بات ہی ہمیشہ اچھی کرتا ہوں، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، دین کی بات کرتا ہوں، پیغام توحید سناتا ہوں، لوگوں کی فلاح کی بات انہیں بتاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں لوگ صرف میرا ذکر اچھائی کے ساتھ کریں۔ تو امام ابو نعیم نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت کلیم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ جو آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ صرف آپ کا ذکر خیر کے ساتھ کریں، اے کلیم یہ تو میں اپنے لیے بھی نہیں چاہتا، میں رب ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، پالنے والا ہوں، پر لوگ تو سارے خیر کی بات معاذ اللہ رب کے بارے میں بھی کتنے مشرک ہیں، کافر ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، تو فرمایا یہ تو میں اپنے لیے بھی نہیں چاہتا۔ تو یہ چار باتیں، ایک ایمان، ایک اعمال صالح، اور پھر اس پر حق بات کی نصیحت، دوسروں کو پیغام دے۔ میں نے تھوڑے دن پہلے بھی کہا تھا ہم تو اپنے بچوں کو بھی نہیں روک ٹوک کرتے کہ بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کی نظر میں برے نہ ہو جائے، کوئی کہیں ہمیں نہ غلط کہہ دے۔ آپ خیر کی بات کہیں حکمت کے ساتھ، کہیں دانائی کے ساتھ، کہیں للہیت کے ساتھ، دعوت کے انداز میں، لیکن کہنا بڑا ضروری ہے۔ آپ تربیت کریں، تربیت دینا بڑا ضروری ہے۔ جس نے سوال پوچھا بڑے درد دل سے پوچھا، اس نے کہا جی الجھاؤ سا پیدا ہو گیا ہے، حالات بڑے عجیب ہو گئے ہیں، اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح نا کوئی میلہ سا لگا ہوا ہے اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، تو بتائیں کس عالم کی بات سنیں، کس کے پیچھے چلیں؟ تو میں دو باتیں صرف آپ کو عرض کرتا ہوں آج اس خوبصورت جگہ پہ، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے عرض کرتا ہوں، اور کئی دفعہ اپنی نیت کو حاضر کر کے ٹھیک کر کے رضا الہی کے لیے عرض کرتا ہوں، اس عالم کی بات سنیں جو صحیح العقیدہ ہو، نہ خارجی ہو نہ رافضی ہو، صحیح العقیدہ ہو، اور اسلام کا جو خوبصورت ایک ویژن ہے امت وسط ہونے کا،
وہ والے نظریات رکھتا ہو جو امت مسلمہ کے نظریات چلے آ رہے ہیں. ایک تو اس کی پوری پابندی ہو، اس شخص کی بات سنیں، اور دوسری بات میں اپنی طرف سے نہیں کرتا. یہ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک اعمال کریں. ایک تو عقیدہ مضبوط ہو جس آدمی کا، مضبوط عقیدہ، اس کی بات سنیں. اور دوسری بات میں آپ کو احیاء العلوم میں امام غزالی نے ایک حدیث لکھی ہے، میں آپ کو وہ حدیث ہی سنا دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر عالم کے پاس نہ بیٹھنا، اس عالم کے پاس بیٹھنا جو تمہیں 5 چیزوں سے نکال کے 5 چیزوں میں داخل کر دے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اس عالم کے پاس بیٹھنا جو تمہیں شک سے نکال کے یقین کی طرف لے آئے. جس کے پاس بیٹھو تو ایمان مضبوط ہو، توکل مضبوط ہو، اللہ رسول کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہو، حضور کی غلامی مضبوط، صحابہ اور اہل بیت کا عشق مضبوط، جن کے پاس بیٹھ کر تمہیں یقین کامل کی دولت ملے، اس عالم کے پاس بیٹھنا. اور فرمایا دوسرا وہ تمہیں ریاکاری سے نکال کے اخلاص کے زمرے میں لے آئے. اور تیسرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے دلوں سے دنیا کی خواہش نکال کے اور تمہارے دل میں تمہارے رب جو تمہیں آخرت میں چیزیں دینے والا ہے اس کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا کر دے، وہ تمہیں نکال دے. یعنی وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور چوتھے نمبر پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے، اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں تکبر سے نکال کے عاجزی کی طرف لے جائے. اور پانچواں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں دشمنی سے نکالے اور خیر خواہی کی طرف لے جائے. جس کے پاس بیٹھنے سے عداوتیں نہ بڑھے بلکہ تمہارے دل میں خیر خواہی کا جذبہ. یہ 5 چیزیں خود رسول کریم نے بیان فرمائی. تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضور کا میلاد 12 ربیع الاول کو نہیں. میں کہ تو پریشان نہ ہو، میری جماعت بڑی پیار والی ہے، وہ تو سفر میں بھی میلاد کرتی رہتی ہے، ربیع ثانی میں بھی میلاد کی محفل ہے. اب تو مجھے زمانہ گزر گیا سفر کرتے، وہ تو سارا سال ہی میلاد کرتے رہتے، آپ کیا بات کرتے. اب کون 12 کا پابند رہا، سارا سال میلاد ہوتے. کہنے لگے جی 9 ہے. تو میں نے کہا پھر بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ 9 کو کر لیں، ہمیں کوئی پریشانی. ہم 27 رجب کو معراج کی محفل کر رہے ہیں، آپ کا خیال ہے 5 رجب ہے، آپ 5 کو معراج کی محفل کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی پریشانی والی بات. تو بلا وجہ کے الجھاؤ، بلا وجہ کی بحثیں نہیں ہونی چاہیے. بات کو ختم کرتا ہوں. کرنا کیا ہے، امت نے کرنا کیا ہے؟ واقعہ معراج سبق کیا دیتا ہے، درس کیا دیتا ہے؟ واقعہ معراج امت کو یہ سبق دیتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری میں جتنا سفر کیا ہے وہ عروج کی طرف کیا، وہ فتح کی طرف کیا. نبی پاک علیہ السلام نے ہر قدم اٹھایا ہے تو وہ جد و جہد ہے، وہ کامیابی ہے، وہ آگے بڑھنا ہے، وہ عروج ہے. وہ 1 2 3 صحابہ سے بات شروع ہوئی، پھر حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، پھر حالات کا یہ رنگ ہوا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، پھر وہ عروج ہوا، وہ 23 سالوں میں وہ انقلاب آیا، آگے بڑھنا، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، عروج کی طرف جانا. وہ وقت آیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. محبوب آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد آئی، فتح حاصل ہو گئی، فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہی. عروج ہے، کمال ہے، ترقی ہے، آگے بڑھنا، جد و جہد کرنا. امت آج بیٹھ کے سوچ رہی ہے کہ ہم نے کوئی محنت ہی نہیں کرنی، ہم نے آگے نہیں بڑھنا، ہم نے کسی ایجاد کی طرف توجہ نہیں دینی، ہم نے ترقی کا کوئی رستہ اختیار نہیں کرنا. یہ ایک ایجاد کر کے ہمیں دی گئی ہے نا موبائل، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کمر ٹیڑھی کر لیں لیٹ لیٹ کے موبائل دیکھ دیکھ کے.
ہمیں تو دیکھنا چاہیے تھا کہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، ایجادات بڑھ رہی ہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، مسلمانوں کو آگے جانا ہے، اور کس طرح کر کے فروغ دین کے لیے ان ساری چیزوں کو استعمال کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل کر کے اپنے دین کو فروغ دینا ہے، آگے بڑھنا ہے، امت کا سر اونچا کرنا ہے۔ لیکن امت ہے کہ وہ بار بار پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، بار بار کمزوری دکھاتی جا رہی ہے، بار بار ہم ہیں کہ ہمارے قدم لڑکھڑاتے ہیں، ہم پیچھے کی طرف آتے ہیں، ہم آگے قدم ہی نہیں اٹھاتے۔ معراج ہمیں بتاتا ہے کہ امت تو نے عروج حاصل کرنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم نے یہ رسول تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں، یہ شانوں والے رسول تمہیں اس لیے دیے ہیں کہ ہم اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ یہ دین غالب ہونے کے لیے۔ واقعہ معراج کیا بتاتا ہے ہمیں؟ نبی پاک نے مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کی امامت کرائی ہے۔ جس طرح نبی کریم نبیوں کے امام ہیں، یہ امت امتوں کی امام ہے۔ اس نے امامت کرنی ہے، امامت، ترقی، عروج، جد و جہد، آگے بڑھنا۔ ملت کے جوانوں، واقعہ معراج تمہیں بتاتا ہے کہ تمہیں آگے بڑھنا ہے، تمہیں کوشش کرنی ہے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز۔ جد و جہد کریں، میرا مالک بڑا کریم ہے، جو اس کی جانب ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ آپ کوشش تو کریں، ہمت تو کریں، جد و جہد تو کریں، آپ آگے تو بڑھیں۔ اقبال کہنے لگے او وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ واقعہ معراج ہمیں بتاتا ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی، کریں گے انشاءاللہ۔